بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ماتم حسین اور تعزیہ داری۔ ماتم حسین اور تعزیہ داری کی ابتدا اس امت میں کیوں کر اور کب ہوئی، کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس پر سب سے پہلے مفصل کلام علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 11 میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 334 ہجری میں جب ایرانی النسل دیلمی حکمران معز الدولہ بن بویہ کو بعہد خلافت عباسیہ خود مختار وزیر کی حیثیت سے بغداد میں منصب ملا تو حادثہ کربلا کے تقریباً 300 برس بعد 352 ہجری میں اس نے ماتم حسین اور تعزیہ داری کی بدعات کا اجرا کروایا۔ عباسی خلیفہ خود اس وقت اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ کہہ سکا اور نہ کر سکا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 352 ہجری میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو معز الدولہ دلمی نے حکم دیا کہ بازار سارے بند کر دیے جائیں اور عورتیں ماتمی لباس پہن کر چہرے کھولیں، بال بکیریں، منہ اور رخسار پیٹتی ہوئی بغداد کے بازاروں میں ماتم حسین کرتی پھریں۔ روافض نے اس حکم کو بخوشی تعمیل کی اور بخوشی قبول کیا، تاہم پہلے سال تو کوئی فساد برپا نہ ہوا، لیکن اگلے سال اہل سنت یہ بدعات و خرافات برداشت نہ کر سکے اور 353 ہجری میں ماہ محرم میں جب دو بار ان بدعات کا اعادہ کیا گیا دوسری بار، تو شیعہ سنی فسادات برپا ہو گئے اور کثیر تعداد میں فریقین مارے گئے۔ معز الدولہ نے صرف اسی پر بس نہ کیا بلکہ اگلے سال عید غدیر جیسے بدعتی عید منانے کا بھی اعلان اور اجرا کرایا، جس کے لیے اس کے حکم سے شہر کے بازار آراستہ کیے گئے اور چراغاں اور آتش بازی کا اہتمام کروایا گیا۔ عید غدیر منانے کے لیے 18 ذی الحج کو منتخب کر دیا گیا، یعنی 18 ذی الحج کی تاریخ کو منتخب کیا گیا، جس کے پس پردہ میں اصل تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی منانا تھا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کو شہید کر دیا گیا بلوائیوں نے، صبائیوں نے، لیکن پیش منظر میں اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ واپسی پر ایک برساتی نالے خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھا کر نہ صرف ان کو مولا کے لقب سے نوازا بلکہ اپنے بعد ان کی جانشینیت کی وصیت بھی کر گئے، اس بارے میں جوڑتے ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں مناتے ہیں۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ان کے بعد ان کے اصحاب جلیل نے درخور اعتنا نہ سمجھا، یعنی یہ لکھتے ہیں کہ جو ہم عید غدیر منا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو وصیت کی تھی، ان کے جو بڑے اصحاب تھے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم، انہوں نے ان کو کچھ نہ سمجھا اس وصیت کو، اور یہ کے بعد دیگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو غصب کرتے رہے اور ان کے حق کو غصب کر دیا اور یہ غاصبین ٹھہرے۔
پر مقام حیرت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان تینوں خلفاء کی مشیر خاص بنے رہے۔ تینوں خلفاء میں جب بھی ان کی وقت ہوا خلافت کا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور باقاعدہ ان کی مشیر خاص رہے، اور ان کی خلافتوں کو کامیاب بنوانے میں اپنے دن اور رات صرف کر دیے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر بس نہیں کیا کہ ان کی خلافت کی بیعت کرتے رہیں اور ان کی مشیر خاص بنتے رہیں، اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ پہلے غاصب، اب یہ جو ہے تنزن کہہ رہا ہے ابھی، پہلے غاصب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ بیوی سیدہ اسما بنت عمیس سے نکاح کر لیا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو اپنی پرورش میں لے کر اس کو پالا۔ یعنی وہ غاصب بھی تھے، ان کی بیعت بھی کی، انہوں نے ان کا حق مارا، اور حق مارنے والے کی بیوہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا اور ان کے بیٹے کو اپنی پرورش میں لیا، محمد بن ابی بکر کو۔ جبکہ دوسرے غاصب، میں نے کہا کہ ہم یہ تنزن کہہ رہے ہیں، دوسرے غاصب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم بیاہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دی سیدہ ام کلثوم۔ اس کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مختلف بیویوں سے اولاد پیدا ہوئی تو ایک کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد بن علی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف بیویاں تھیں، تو دوسرے کا نام اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے نام پر عباس بن علی رکھا، اور تیسرے بیٹے کا نام پہلے غاصب خلیفہ کے نام پر ابوبکر بن علی رکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد کے ایسے نام رکھے۔ تو چوتھے بیٹے کا نام دوسرے غاصب خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عمر بن علی رکھ چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان احباب کے خلاف نفرت کی آگ کچھ کم نہ ہوئی تو پانچویں بیٹے کا نام تیسرے غاصب خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر عثمان بن علی رکھ دیا۔ خیر، یہ نام کی کہانیاں تو ضمناً زیر بحث آ گئی۔ بات ہو رہی تھی بنو بویا و دلمی حکمرانوں کی جاری کردہ بدعات کی، کہ انہوں نے کیا کیا بدعات اپنے دور حکومت میں جاری کرائی۔ انہی دلمی حکمرانوں نے نہ صرف اپنے دور وزارت میں تعزیہ داری اور عید غدیر کی بدعات کا اجرا کروایا، بلکہ انہی کے زمانے میں پہلی دفعہ روافض و شیعہ ایک الگ الگ فرقے کے طور پر منظم ہو کر سامنے آئے، اور انہوں نے اپنی کتب و مصادر الگ سے مدون کرنا شروع کر دیے۔ اپنے کتب اور مصادر جو کہ ہم کہاں سے جو ہے اپنی فقہ لیتے ہیں، کہاں سے حدیث لیتے ہیں، انہوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں شیعوں کی حدیث کی معتبر ترین کتاب، شیعوں کی حدیثوں کی جو معتبر ترین کتاب ہے الکافی کی تدوین ہوئی اسی زمانے میں، جس کے فقہی مباحث کے حصے کو الگ سے اصول کافی کے نام سے جو ہے لکھا گیا، تدوین کیا گیا، مدون کیا گیا۔ ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اذان کے احکامات بھی اہل سنت سے جدا ہونے کے لیے تبدیلیاں کی گئی، کہ ہماری نماز اہل سنت سے الگ ہو، ہمارا روزہ اہل سنت سے الگ ہو، زکوٰۃ الگ ہو، اذان الگ ہو۔ ان کے احکامات جاری کیے گئے، جیسے کہ افطار میں تاخیر کرنا اور اذان میں حی علی خیر العمل وغیرہ کا اضافہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ تولن و تبرہ کی خرافات بھی ایجاد کی گئی، کہ حضرت علی اور اہل بیت اور
حسن اور حسین کی جو ہے محبت کے ترانے پڑھنا، اور ان کے جو مخالف ہیں، مخالف تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک ان کی جو مخالف ہیں ان پہ تبرہ کرنا، ان کو جو ہے لعن و طعن کرنا، یہ بھی ایجاد کی گئی، جن کے تحت اہل بیت سے محبت کے اعلان کو تولا کا نام دیا گیا، اور اصحاب کرام کو دشمنان اہل بیت قرار دے کر ان سے بیزاری کو تبرہ سے موسوم کیا گیا۔ بغداد کی مساجد کے دروازوں پر خلفائے ثلاثہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مروان اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت لکھوائی گئی۔ اس رسم بد کی اجرا سے ایک دفعہ پھر بغداد میں شیعہ سنی فسادات پھوٹ پڑے، جس کی وجہ سے وقتی طور پر ان رسومات پر پابندی عائد کی گئی۔ تاہم معز الدولہ کے بھتیجے عز الدولہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان بدعات کو بھولنے لگے ہیں، کہ جب ایک مرتبہ وقتی طور پر پابندی دی گئی تو لوگ بھولنا شروع ہو گئے، تو معز الدولہ کے بھتیجے نے ان کو مستقل بنیادوں پر رواج دینے کی غرض سے اس نے اپنے دور وزارت میں عراق میں 2 متبرک مقامات دریافت کرا لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تقریباً 350 برس بعد، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تقریباً 350 برس بعد یعنی 369 ہجری میں عراق میں نجف کے علاقے میں ان کی قبر دریافت کر کے اس کو مشہد علی کا نام دیا گیا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر عرصہ دراز سے نامعلوم تھی اور زمانے سے نامعلوم تھی۔ اس کے ساتھ ہی حادثہ کربلا کے 310 برس بعد، کربلا کے 310 سالوں کے بعد 370 ہجری میں سیدنا حسین کی قبر کو اثر نو دریافت کر کے اس کو مشہد حسین کے نام سے موسوم کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا میں جس مقام پر سیدنا حسین کی قبر بتائی جاتی تھی اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 203 میں لکھتے ہیں کہ اس مقام کے آثار جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید کیے گئے، بتایا جاتا ہے کہ اس درجہ مٹ چکے تھے کہ کوئی شخص بھی صحیح طور سے وہ جگہ متعین نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام بخاری کے استاذ ابو نعیم فضل بن دکین، جن کے شیعہ ہونے کے بارے میں محدثین نے تصریح کی ہے، وہ اس شخص کے قول کو نہیں مانتے تھے جو قبر حسین کو جاننے پہچانے کا دعویٰ کرے، یعنی جو کہتا کہ میں کوئی حدیث میرے پاس ہے اور وہ قبر حسین کو جاننے کی اور پہچاننے کا دعویٰ بھی کرتا، تو ان کی حدیث کو نہیں مانتے، کیونکہ روافض وہ جاہل عوام الناس نے یہاں جمع ہو کر مشرکانہ افعال انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ اسی بنا پر بقول ابن جریر طبری خلیفۃ المتوکل علی اللہ عباسی، جن کے بارے میں علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نہایت متبع سنت کے پابند اور امام احمد بن حنبل کے بہت معتقد تھے، 334 ہجری میں حکم دیا کہ قبر حسین بن علی کو ڈھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اور آس پاس زائرین کے لیے جو سرائے اور جو تعمیرات کیے گئے ہیں ان کو بھی منہدم کر کے پورے علاقے میں آبپاشی کی جائے اور لوگوں کو وہاں جانے سے منع کیا جائے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ اس مقام پر زراعت کا کام شروع کروا دیا جائے۔ یہ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 44۔ لیکن دیلمیوں نے اپنے زمانے میں برسر اقتدار آنے کے بعد تقریباً 135 سال کے بعد 370 ہجری یہاں مشہد حسین تعمیر کروا دیا، جبکہ اس سے پہلے اس علاقے میں 100 سال سے زیادہ عرصہ تک زراعت ہوتی رہی۔ 100 سال تک، یعنی اس سے پہلے 100 سال تک تو اس میں زراعت ہوتی رہی،
اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ علاقہ زائرین کے لیے مرجع کا جو ہے جگہ بنا ہوا ہے۔ دیلمیوں اور بنی بویا کا سیاسی اقتدار تقریباً 1 صدی تک رہا، یہاں تک کہ سلجوقی جو کہ مذہباً سنی المسلک تھے، انہوں نے آ کر انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا اور امت کو ان بدبختوں سے نجات دلوائی۔ دیلمی اپنا سیاسی اقتدار تو کھو بیٹھے، لیکن ان کی نظریاتی افکار امت میں افتراق کا بیج پوری طرح بو گئے۔ آپ نے اپنی تقریباً 1 صدی پر مشتمل سیاسی اقتدار میں بنی بویا اس امت کو ماتم حسین، عید غدیر، مشہد علی اور مشہد حسین جیسی فرضی قبریں دے گئے۔ شیعہ کتب احادیث کی تدوین وہ دے گئے، تصنیف نہج البلاغہ جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خلفائے ثلاثہ اور اصحاب کرام پر سب و شتم اور بدگوئی کی گئی ہے، یہ امت کو افتراق کے لیے دے گئے۔ نسب و قومیت کے تفاخر کے لیے لفظ سید کا استعمال سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوا، یہ معز الدولہ اور بنی بویا وغیرہ کے اقتدار میں، کہ بھئی ہم بڑے نسب والے بڑی قومیت، تو سید کا لفظ استعمال۔ خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 3 صاحبزادیوں زینب، کلثوم، رقیہ، ان کے علاوہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی نواسوں کو چھوڑ کر صرف حسنین کا تذکرہ کرنا، یہ جو ہے رواج پایا گیا کہ خطبات جمعہ میں صرف سید فاطمہ کا ذکر ہو اور حضرات حسنین کا ذکر ہو، باقی کا ذکر نہ ہو۔ یہ جیسی روایات دے کر رخصت ہو گئے جو اب تک اس امت میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔